ان خارجیوں کو دیکھ کر پھر رافضی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ شرح نہج البلاغہ میں معروف شیعہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ خوب جان لیجئے فضائل و مناقب پر مشتمل احادیث میں جھوٹ شیعہ کی جانب سے آیا۔ انہوں نے وہ احادیث جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات طیبات، ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں جو احادیث تھیں انکار کر دیا اور احادیث کو وضع کیا گیا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تاریخ ابن عساکر اور مقدمہ مسلم اٹھائیے، فرمایا کہ ایک حدیث ہمارے پاس سے جب نکلتی تو ایک بالشت ہوتی، جب عراق سے واپس آتی تو ایک گز بن چکی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے احادیث کے معاملے میں جھوٹ بولے گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا روافض کے بارے میں تو جواب دیا کہ ان سے بات چیت نہ کرو، نہ ہی ان سے حدیث لو، یہ لوگ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ منہاج السنہ اٹھائیے۔ شریک بن عبداللہ قاضی جو بہت بڑے معروف اور معتدل شیعہ تھے، کہا کرتے تھے کہ سب سے حدیثیں لے لو مگر روافض سے نہ لو، وہ حدیثیں گھڑتے ہیں اور دینی کام سمجھتے ہیں۔ حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رافضی شیخ سے ملے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں کسی بات کو پسند کرتے ہیں اسے ہم حدیث بنا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ فرقوں میں شیعہ سے بڑھ کر جھوٹی شہادت دینے والا نہیں دیکھا گیا۔ ان کی وضع کردہ احادیث کیا ہے؟ غدیر خم والی حدیث کہ حجۃ الوداع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ھذا اخی ووصی والخلیفۃ من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ وصی رسول ہے، میرے بعد یہ خلیفہ ہے، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اور دوسری گھڑی کہا کہ آدم کا علم، نوح علیہ السلام کا تقوی، ابراہیم علیہ السلام کا تحمل، موسیٰ علیہ السلام کا رعب، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت دیکھنی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ پھر کہا کہ حب علی ایک ایسی نیکی ہے جس کی موجودگی میں کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بغض علی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں علم کا ترازو ہوں، علی پلڑے ہیں، حسن و حسین رسیاں ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانی رسی ہے، ہمارے امام اس کے ستون ہیں، اور ان میں ان کے چاہنے والوں اور بغض رکھنے والوں کے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث گھڑی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جبریل امین جنت کا پھل لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہوئیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو جب سونگھنا چاہتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگھ لیتے۔ اور یاد رکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ معراج سے پہلے فوت ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے یہ حدیث بنا دی، گھڑ دی۔ کہا صحابہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چوہا چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابک سے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے اور دیوار کے بیچ میں دبایا، حسن و حسین رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور ابا ابا پکار رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں، حسن و حسین چلا رہے تھے۔ شرح نہج البلاغہ اٹھائیے۔ علامہ خلیل اپنی کتاب الارشاد میں کہتے ہیں کہ روافض نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں تقریباً 3 لاکھ احادیث گھڑی۔ ان کو دیکھ کر اہل سنہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے فرمایا امانت دار 3 ہیں، یعنی ایک میں اللہ کے نبی وسلم، دوسرے جبریل امین، اور تیسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ جنت کے پتوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسماء گرامی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاویہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دکھائی نہیں دیں گے، میں پوچھوں گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جب یہ واپس آئیں گے تو مجھے جواب دیں گے کہ میں اللہ رب العالمین سے نعوذ باللہ سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ اس کا صلہ ہے کہ دنیا میں جو آپ کی توہین کی جاتی رہی، یعنی مختلف فرقوں نے اپنے منہج، اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے معاملات کو بچانے کے لیے احادیث کو وضع کیا، احادیث کو گھڑا، اور یہ ایسا بڑا جرم ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ جن نے دین اسلام کا حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا، اور یہ معروف جب ہو گئیں تو لوگوں کی زباں پہ عام ہو گئیں، لوگ اسے دین کا حصہ سمجھتے رہے، حالانکہ یہ دین کا حصہ قطعی طور پر نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بنے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جھوٹ بولا، نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ بولا، کوئی جھوٹی حدیث بنائی، پیغمبر پر جھوٹ، جو میرے نبی نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا یہ نبی کا فرمان ہے، فرمایا مجھ پر جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہیے، کوشش کیجئے وہ احادیث آپ ان پر عمل کیجئے، وہ عقائد کے معاملات ہوں، عمل کے معاملات ہوں، کسی کی عظمت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو، صحیح احادیث جو آپ کو ملیں قرآن و سنت سے اسے سینے سے لگائیے، اور موضوع من گھڑت وضع کردہ احادیث، قصے، کہانیاں جو مختلف معاملات کی خاطر بنائی گئیں ان کو چھوڑ دیجئے۔